السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم معزز سامعین اور معزز سامعات، طلباء کرام اور طالبات، آج ہمارے اس کورس کا دوسرا سبق ہے۔ کل ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم کفر اور شرک کی حقیقت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، اس لیے کہ عربی مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں جو ہے وہ اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا اگر اندھیرا ہوگا تو روشنی کا پتہ چلے گا کہ روشنی کس کو کہتے ہیں۔ اگر اندھیرا ہو ہی نہیں کائنات میں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اندھیرا کیا چیز ہوتی ہے یا روشنی کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز میٹھی ہوگی تو کڑوے کا پتہ چلے گا۔ تو اس لیے جو ہے ایمان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے کفر اور شرک کے بارے میں بھی سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ایمان کی مکمل وضاحت جو ہے ہمارے سامنے آ سکے۔ تو سب سے پہلا سوال کہ شرک کسے کہتے ہیں، تو اللہ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات یا عبادت، تین باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات یا اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک بنانا شرک کہلاتا ہے۔ جیسے ہندو بہت سارے خدا مانتے ہیں، عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو گیا۔ اور صفات میں شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی وہ صفات کمالیہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، جیسے کسی پیر فقیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اولاد دے سکتا ہے یا بارش برسا سکتا ہے، یا اس طرح کے جو عقیدے ہیں، یعنی وہ کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے ان کاموں کی نسبت اللہ کے علاوہ کی طرف کرنا، یہ شرک فی الصفات ہوگا۔ اسی طرح عبادت میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے قبر کو یا پیر کو عبادت کی نیت سے جو ہے وہ سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی پیر کی منت ماننا، یا کسی نبی یا ولی کے نام کا روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی۔ یہ تو شرک کی معلومات ہو گئیں۔ اور کفر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کفر یکفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، چونکہ کافر جو ہوتے ہیں وہ حقیقت کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں جن باتوں کی تصدیق اور اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کر دے یا کسی پیغمبر کو نہ مانے تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب ذرا تھوڑی سی تفصیلی گفتگو اس پر کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے کفر لازم آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے، کفر جو ہے وہ شریعت میں ایمان کی ضد ہے۔ تو جن چیزوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ انکار خواہ دل سے ہو یا زبان سے ایسا کلمہ کر لیا یا ایسا کام کر دیا جو انکار پر دلالت کرتا ہے، تو وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کفر کیا۔ یا دل میں شک لانے سے یا شک والے کلمات نکالنے سے جو ہے، یا ایسا کوئی کام کیا جہاں سے جو ہے یہ سمجھا جائے کہ اس بندے کو یہ شک ہو گیا
مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس میں شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں واقعتاً نبی تھے یا نہیں تھے معاذ اللہ، تو یہ بندہ جو ہے جس کو شک ہو گیا تو وہ کافر ہے. یا کسی ایسے کام سے جو تصدیق قطعی کے جو ہے منافی ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے کسی قبر پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو یہ کام اب دل سے تو وہ منکر نہیں ہے اللہ کا، لیکن جو ہے وہ کسی پیر فقیر کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ایسا کام کیا جیسے کفر لازم آ گیا. تو یہ چند باتیں ہیں، باقی انشاءاللہ جو ہے یہ کچھ ایسی باتیں ہیں وہ بھی آپ یاد رکھ لیں. وہ کلمات جو صراحتاً انکار پر دلالت کرتے ہیں، ان کے چند اصول جو ہیں وہ ذہن نشین فرما لیں. سب سے پہلے یہ جی جس چیز کی فرضیت، جس چیز کا فرض ہونا قرآن پاک کی ظاہری آیت سے معلوم ہو یا حدیث متواتر سے معلوم ہو، تو اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کو یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ فرض ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا. مثلا کسی نے کہا کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو، تو اس نے کہا کہ نماز، آگے والے نے کہا کہ نماز کوئی فرض شرط نہیں ہے، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ روزے کوئی فرض نہیں ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا. ہاں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. اسی طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنا، جبکہ وہ حلال یا حرام دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی پکے مضبوط دلائل سے ثابت ہو، تو اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح کسی نے کہا کہ خنزیر یا سود یا زنا یا جھوٹ بولنا یا ناحق قتل کرنا یا ظلم کرنا یا جادو کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں ایسے وہ حلال ہیں، تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا. اسی طرح پھوپھی یا چچا کی بیٹیوں سے نکاح پسند نہ کرے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی رواج چل نکلا ہے کہ وہ کزنوں سے جو ہے نکاح کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو جو اگر کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. ایک یہ ہے کہ ویسے انسان کو ان میں کوئی رغبت نہیں ہے کزنوں میں، وہ چاہتا ہے کہ میں باہر شادی کروں تاکہ جو ہے گھر کی لڑائی جھگڑوں سے میں بچ جاؤں، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پھوپھی اور چچا کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہ بہنوں کی طرح ہے، تو یہ حرام ہے. تو اس طرح انسان جو ہے وہ کافر ہو جائے گا. تو اس طرح اور بہت ساری اس میں گفتگو ہے جو کی جا سکتی ہے. فرشتوں کا انکار کرنا، قرآن کریم کی کسی آیت کا یا کسی جز کا جو ہے انکار کر دینا، اور اسی طرح کسی نبی کا انکار کرنا یا کسی نبی کی توہین کرنا جو ہے، یہ اسی طرح اللہ کی تقدیر کا جو ہے انکار کر دینا، قیامت اور حشر نشر کا انکار کرنا یا ان میں شک میں پڑ جانا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انسان کو کافر بنا دیتے ہیں. تو یہاں تک جو ہے میں نے آپ کے سامنے ایمان اور کفر کے حوالے سے تشریح کر دی تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات اچھے طریقے سے بیٹھ جائے کہ کفر کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے اب جو مزید تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، تو انشاءاللہ پہلا باب جو ہے وہ اس بات کا ہوگا کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. آج کا سبق مختصر ہے، کل کے سبق کو دہرائیں اور آج کے سبق کو دہرائیں، اور اس سے جو ہے جو آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس کو آپ گروپ کے اندر بھیجیں کہ ہمیں اس بات کا فائدہ ہوا، اور ان کے نوٹس بنائیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں، ان کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.